تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کے بھائی تروپتی ریڈی نے کہا ہے کہ اگر ان کا گھر درگم چیرو کے FTL میں ہے تو انہیں کسی بھی کارروائی سے اعتراض نہیں ہے۔ ریونیو حکام نے درگم چیرو اور اس کے آس پاس کی 204 تعمیرات کو نوٹس جاری کیے ہیں۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی کے بھائی تروپتی ریڈی کو بھی نوٹس جاری کیا گیا ہے۔ تروپتی ریڈی نے محکمہ ریونیو کی نوٹس کے جواب میں کہا کہ اگر حکومت کو لگتا ہے کہ ان کا گھر FTL پر ہے تو انہیں کسی بھی کارروائی سے اعتراض نہیں ہے۔ تروپتی ریڈی نے بتایا کہ جب انہوں نے 2015 میں مادھا پور امر سوسائٹی میں مکان خریدا تھا تو انہیں اس بات کی جانکاری نہیں تھی کہ وہ FTL میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر حکومت اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ ان کی عمارت FTL میں ہے تو وہ حکومت کی جانب سے کی جانے والی کسی بھی کارروائی کے لیے تیار ہیں۔ تلنگانہ کے وزراء ڈی سریدھر بابو اور سیتا اکا نے کھیلوں کے قومی دن کے موقع پر میجر دھیان چند کے مجسمے پر پھول چڑھا کر انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ شہر حیدرآباد کے گچی بولی اسٹیڈیم میں کھیلوں کے قومی دن کے موقع پر مختلف مقابلے منعقد ہوئے۔ وزیر سیتا اکا اور وزیر ڈی سریدھر بابو نے اس موقع پر بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ دریں اثنا دونوں نے ہاکی کے جادوگر میجر دھیان چند کے مجسمے پر پھول چڑھائے اور انہیں بھرپور خراج عقیدت پیش کیا۔ آپ کو بتا دیں کہ میجر دھیان چند کی یوم پیدائش کو یعنی 29 اگست کو کھیلوں کے قومی دن کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اس موقع پر وزیر سیتا اکا نے ہاکی مقابلے کا بھی آغاز کیا۔ BRS کی MLC کے کویتا نے اپنے والد KCR سے ملاقات کی۔ KCR 5 مہینوں بعد اپنی بیٹی کو دیکھ کر جذباتی ہو گئے۔ دہلی شراب پالیسی معاملے میں ضمانت ملنے کے بعد BRS رہنما کی کویتا کل دہلی سے حیدرآباد پہنچی۔ انہوں نے آج ایراولی میں واقع اپنے والد KCR کی رہائش گاہ جا کر ان سے ملاقات کی۔ KCR 5 مہینوں بعد اپنی بیٹی کے کویتا کو دیکھ کر جذباتی ہو گئے اور انہیں گلے لگا لیا۔ اپنی بیٹی کی رہائی پر KCR پرجوش نظر آئے۔ پارٹی قائدین و دیگر افراد خاندان بھی اس موقع پر موجود تھے۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و حیدرآباد MP بیرسٹر اسدالدین اویسی نے کہا کہ کسی بھی قوم کی ترقی کا راز اس کی تعلیم یافتہ خواتین ہے، اس لیے مسلمانوں کو اپنی بیٹیوں کو مناسب تعلیم فراہم کرنی چاہیے۔ صدر مجلس بیرسٹر اسدالدین اویسی نے دارالسلام میں حیدرآباد کے سرکاری اردو میڈیم مدارس کے طلباء و طالبات میں تعلیمی کٹس کی تقسیم کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی لڑکیوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کریں، کیونکہ کسی بھی قوم کی ترقی کا راز ان کی خواتین ہوتی ہیں۔ انہوں نے اپنے خطاب کے دوران والدین پر زور دیا ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں کو نہ صرف تعلیم کے زیور سے آراستہ کریں بلکہ ان کی صحیح تربیت کریں، ان میں دینی مزاج پیدا کریں۔ بیرسٹر اویسی کا کہنا ہے کہ ہمارے ملک کے سماج میں چاہے وہ مسلمان ہو، دلت ہو، آدیواسی ہو، خواتین پر ظلم ہوتا ہے، اس لیے بیٹیوں کو تعلیم یافتہ بنانا اور انہیں مضبوط بنانا ضروری ہے۔ بالاپور پولیس حدود کے محلے جات میں چبوترا مشن کے نام پر عوام کو حاصل انفرادی آزادی کا حق چھینتے دیکھا گیا۔ بالاپور پولیس حدود کے شاہین نگر و دیگر علاقوں میں کل رات دیر گئے پولیس نے چبوترا مشن کیا۔ اس دوران بالاپور DI مدھو کو شہریوں کو روک کر ان کی جیبوں اور ان کی گاڑیوں کی تلاشی لیتے ہوئے دیکھا گیا۔ پولیس اہلکاروں کی جانب سے سپریم کورٹ کے احکامات کی خلاف ورزی کی گئی اور شہریوں کو حاصل حقوق بھی چھینے گئے۔ اتنا ہی نہیں، ویڈیوز بھی بنائے گئے۔ سپریم کورٹ کہتا ہے کہ ہر شہری کو زندگی جینے، رازداری اور آزادی کا حق حاصل ہے، لیکن شہر میں امن و امان کی برقراری اور جرائم پر قابو پانے کے اقدامات کے نام پر پولیس شہریوں کو ان کے بنیادی حقوق سے محروم کر رہی ہے۔ تلنگانہ کی چیف سیکرٹری شانتی کماری نے تالابوں سے تجاوزات ہٹانے اور سرکاری املاک کے تحفظ کے لیے ایک جامع حکمت عملی تیار کرنے اعلیٰ سطحی اجلاس طلب کیا۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے تالابوں سے تجاوزات ہٹانے اور سرکاری املاک کے تحفظ سے متعلق احکامات جاری کیے ہیں۔ انہی احکامات کو مدنظر رکھتے ہوئے ایک جامع ایکشن پلان تیار کرنے کے لیے چیف سیکرٹری شانتی کماری نے اعلیٰ سطحی اجلاس منعقد کیا۔ اس دوران آؤٹر رنگ روڈ کے تحت تمام تالابوں، پارکوں، نالوں اور سرکاری اراضیات کے تحفظ کی ذمہ داری ہائیڈرا کو سونپنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ علاوہ ازیں سرکاری اراضیات پر، تالابوں پر اور سرکاری اثاثوں کے تحفظ کے لیے ہائیڈرا کو مزید اختیارات دینے اور عملہ سونپنے کے اقدامات پر بھی بات چیت کی گئی ہے۔
DG इंटेलिजेंस शिवधर रेड्डी, एडिशनल DG लॉ एंड ऑर्डर महेश भागवत, प्रिंसिपल सेक्रेटरी दाना किशोर, आपाशी के सेक्रेटरी राहुल बोजा, HMDA कमिश्नर सरफराज अहमद, एडिशनल एडवोकेट जनरल रजनीकांत रेड्डी, ACB डायरेक्टर तरुण जोशी, हैदराबाद की कलेक्टर रंगा रेड्डी, मेडचल मलकाजगिरी और संगारेड्डी के कलेक्टर्स ने इजलास में शिरकत की। तेलंगाना के नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का ने शादनगर हलके में कान्हा शांतिवनम वेलनेस सेंटर का दौरा किया। शादनगर हलके के नंदीगामा मंडल के चेगोरा में कान्हा शांतिवनम वेलनेस सेंटर में मुराकबे के लिए तमाम ज़रूरी सहूलियात मौजूद हैं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने MLA शंकर की दरख्वास्त पर शांतिवनम का दौरा किया। इस मौके पर उनका कहना था कि मुराकबा ही ज़हनी तब्दीली का वाहिद हल है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग जिनको कुछ मसला है वो कान्हा शांतिवनम से रुजू हो सकते हैं, क्योंकि शांतिवनम में मुराकबा करने के लिए तमाम ज़रूरी सहूलियात मौजूद हैं। AIMIM जनरल सेक्रेटरी सैयद अहमद पाशा कादरी की क़यादत में सरकारी मदारस के तुलबा व तालिबात में तालीमी किट्स की तक़सीम अमल में आई। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से सरकारी मदारस के तुलबा व तालिबात में तालीमी किट्स की तक़सीम का सिलसिला जुमेरात को भी जारी रहा। पार्टी दफ्तर दारुस्सलाम में जनरल सेक्रेटरी सैयद अहमद पाशा कादरी की क़यादत में मुख्तलिफ सरकारी मदारस के तुलबा व तालिबात में तालीमी किट्स तक़सीम किए गए। इस मौके पर मलकपेट MLA अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला, MLC मिर्ज़ा रहमत बेग, पार्टी के कॉरपोरेटर्स व दीगर मौजूद थे। निज़ामिया तिब्बी अस्पताल के PG तुलबा ने वज़ाइफ की अदायगी का मुतालबा करते हुए हड़ताल की। हड़ताल के सबब OP खिदमात मुतासिर हुई। ज़राए ने बताया कि निज़ामिया तिब्बी अस्पताल के PG तुलबा को 7 महीनों से वज़ाइफ जारी नहीं किए गए हैं। वो वाजिबुल अदा वज़ाइफ को जारी करने का मुतालबा जारी रखे हुए हैं। जुमेरात को तुलबा ने उनका मुतालबा पूरा न करने पर अपनी खिदमात का बायकाट कर दिया। तुलबा की हड़ताल की वजह से अस्पताल में OP खिदमात तातुल का शिकार रही। रियासती वजीर बराए इमारत व शुआरे कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने नलगोंडा म्यूनसिपल पार्क में मुनक्किद प्रजावानी प्रोग्राम में हिस्सा लिया और अवामी मसाइल से वाक़फियत हासिल की। वजीर कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने जुमेरात को नलगोंडा जिले का तफसीली दौरा किया। उन्होंने म्यूनसिपल पार्क में मुनक्किद प्रजावानी प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए अवामी मसाइल से वाक़फियत हासिल की। दरिया असना वजीर ने मुख्तलिफ महकमों के अहदेदारों को हिदायत जारी की है कि वो अवाम की जानिब से मौसूल होने वाली शिकायतों को दूर करे और उनके मसाइल की यकसुई करे। कांग्रेस रहनुमा उस्मान मोहम्मद खान ने तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड सदर नशीन सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी से मुलाकात की। मोइनाबाद में मस्जिद जागीरदार को शहीद करने वाले मुलजिम को बेनकाब किया। रंगारेड्डी जिले के मोइनाबाद मंडल में मस्जिद जागीरदार को रातों रात शहीद करने वाले मुलजिम की तस्वीर मंजर आम पर आई हैं। कांग्रेस पार्टी के रहनुमा उस्मान मोहम्मद खान ने वक्फ बोर्ड सदर नशीन सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी से मुलाकात करते हुए उन्हें तफसीलात बताई और मुलजिम की तस्वीर भी उन्हें सौंपी। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कांग्रेस रहनुमा ने मस्जिद को शहीद करने वाले किरण कुमार नामी मुलजिम को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि मस्जिद जागीरदार उसी मुकाम पर जल्द ही तामीर की जाएगी और वहां बाजमात नमाजें अदा की जाएंगी। कांग्रेस कायद ने अवाम से कहा है कि वो हमेशा अवामी मसाइल के हल के लिए दस्तयाब रहेंगे, चाहे वक्फ बोर्ड की राजियात का मसला हो या फिर उर्दू एकेडमी से जुड़ा कोई मसला हो या फिर हज कमेटी का मसला हो या फिर माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन से जुड़ा कोई मसला हो। वो अवामी मसाइल के हल के लिए जिम्मेदारान से नुमाइंदगी करेंगे। ओंगुल के GNM के तुलबा पर्चियों के साथ इम्तिहान लिखते हुए पकड़े गए। ओंगुल के एक मेडिकल कॉलेज में बड़े पैमाने पर नकल नवेसी का मामला सामने आया। मीडिया के नुमाइंदों ने GNM के तुलबा को इम्तिहानगाह से बाहर आकर पर्चियां फेंकते देखा। बताया गया है कि हर तालिब इल्म से कॉलेज मालिकान रकम वसूल कर रहे हैं। इम्तिहानात में नकल करने में तुलबा की मदद करने के लिए फी तालिब इल्म 3000 रुपये वसूल किए जा रहे हैं। रियासती वजीर बराए सेहत व तिब और ख़ानदानी बहबूद दामोदराज नरसिम्हा ने मौसमी बुखार और डेंगू के बढ़ते मामलात पर तमाम अजला के DMHOs के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस की। हैदराबाद समेत रियासत भर में
مختلف اضلاع میں مچھروں کی الغار سے سینکڑوں افراد موسمی بیماریوں جیسے چکن گنیا، ڈینگو اور ملیریا کا شکار ہیں۔ وزیر صحت دامودر نرسمہا نے حیدرآباد کے آروگیہ شری ٹرسٹ کے دفتر کے کانفرنس ہال میں موسمی بخار اور ڈینگو کی روک تھام کے لیے تمام اضلاع کے DMHOs کے ساتھ ویڈیو کانفرنس کی اور ریاست کی طبی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے حکام کو موسمی بیماریوں کے پھیلاؤ کو روکنے اور عوام کو بہتر طبی خدمات کی فراہمی کو یقینی بنانے کی ہدایت جاری کی ہے۔ بعد ازاں انہوں نے طب، صحت اور خاندانی بہبود کے محکموں کے اعلیٰ حکام کے ساتھ ایک جائزہ اجلاس بھی منعقد کیا۔ سابق وزیر جگدیش ریڈی نے چیف منسٹر ریونت ریڈی پر BJP کی بی ٹیم کے طور پر کام کرنے کا الزام عائد کیا ہے۔ سوریا پیٹ کے BRS MLA جگدیش ریڈی نے میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے چیف منسٹر ریونت ریڈی پر بھارتیہ جنتا پارٹی کی بی ٹیم کے طور پر کام کرنے اور کانگریس کو BJP میں ضم کرنے کا ارادہ رکھنے کا الزام عائد کیا۔ انہوں نے MLC کے کویتا کی ضمانت پر دونوں پارٹیوں کی جانب سے کیے گئے تبصروں کی تنقید کی اور ان تبصروں کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس طرح کے تبصرے کرتے ہوئے سپریم کورٹ کے ججوں کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سابق وزیر نے کہا کہ شراب گھوٹالہ BJP کی طرف سے تلنگانہ کے سابق وزیر اعلیٰ KCR اور عام آدمی پارٹی کے سربراہ و دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کو کمزور کرنے کی سازش تھی۔ اینٹی کرپشن بیورو کے عہدیداروں نے کوآپریٹو سوسائٹیز کے اسسٹنٹ رجسٹرار کو رشوت لینے پر گرفتار کیا۔ ضلع میڈچل ملکاج گری میں کوآپریٹو سوسائٹیز کے ڈپٹی رجسٹرار کے دفتر میں ACB حکام نے ایک اسسٹنٹ رجسٹرار B سرینیواس راجو کو 1 لاکھ روپے رشوت لینے پر پکڑا ہے۔ اس نے نو بھارت کوآپریٹو بینک لمیٹڈ حیدرآباد کی جانب سے دائر مقدمات میں سرکاری کاموں کے عوض ایک خاندان سے 1 لاکھ روپے کا مطالبہ کیا تھا۔ ACB حکام نے رشوت کی رقم سرینیواس راجو کی کار سے برآمد کی ہے اور اسے گرفتار کرتے ہوئے حیدرآباد کی خصوصی عدالت میں پیش کیا گیا ہے۔ سنت نگر کے BRS رکن اسمبلی تلاسانی سرینیواس یادو نے ریاستی حکومت سے عوام کو مفت بجلی اور مفت پانی فراہم کرنے کا وعدہ پورا کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ سابق وزیر و سنت نگر رکن اسمبلی تلاسانی سرینیواس یادو نے بیگم پیٹ میں جواہر جنتا اور بھرترن کمپاؤنڈ کا دورہ کیا۔ اس موقع پر مقامی لوگوں نے شکایت کی کہ حکام کی جانب سے برقی بل اور نلوں کی بل کی ادائیگی کے لیے انہیں پریشان کیا جا رہا ہے۔ تلاسانی نے حکومت سے مفت برقی اور آبی سربراہی کی فراہمی کا وعدہ پورا کرنے کا مطالبہ کیا۔ موسمی بیماریوں کے پھیلاؤ کے پس منظر میں کچی آبادیوں میں صاف صفائی کے انتظامات کو یقینی بنانے پر بھی زور دیا۔ کل ہند تحریک صدائے الصلاۃ خیر من النوم کے زیر اہتمام جلسہ یوم تاسیس و تہنیتی تقریب 8 ستمبر کو منعقد کی جائے گی۔ مولانا سید شاہ محمد عبد القادر حسینی البخاری المعروف جیلانی پاشا کے زیر سرپرستی اور مولانا محمد حامد حسین حسان فاروقی کی زیر نگرانی کل ہند تحریک صدائے الصلاۃ خیر من النوم کا سالانہ جلسہ یوم تاسیس و تہنیتی تقریب 8 ستمبر کو مسجد ابراہیم واقع درگاہ گنج شہیدہ آصف نگر میں منعقد ہوگی۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و حیدرآباد MP بیسٹ اسد الدین اویسی اس تقریب کے مہمان خصوصی ہوں گے، جبکہ مہمان اعزازی کے طور پر نامپلی کے MLA محمد ماجد حسین، صوفی شیخ محمد قوس شاہ قادری ابوالعلائی، مولانا ڈاکٹر محمد عبد النعیم بندہ نوازی نظامی، مولانا محمد رؤف احمد نظامی، مولانا حافظ سید سراج نظامی، مولانا محمد عامر شرفی، مولانا سید عمران قادری و دیگر شرکت کریں گے۔ جشن آزادی ہند کے ضمن میں مینا ہاسپٹل کی خصوصی پیشکش، آئیے امراض سے آزادی و چھٹکارا پائیں۔ 15 جولائی تا 15 اگست مفت ہیلتھ کیمپ، غریب و ضرورت مند مریضوں کے لیے خوشخبری، تمام اقسام کے معائنہ جات پر 20% ڈسکاؤنٹ، رجسٹریشن جاری ہے۔ ماہرین طب و صحت سے مفت مشاورت، صحت مند معاشرے کی تشکیل کا ضامن، عالمی شہرت یافتہ ڈاکٹرز کی خدمات، بہترین علاج و معالجے کی سہولتیں، عصری تقاضوں اور مشنری سے لیس شاندار دواخانہ، عوام کی خدمت ہی مینا ہاسپٹل کا نصب العین۔ مینا سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، شیورام پلی، راجندر نگر، پلر نمبر 254، حیدرآباد۔
وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے عہدیداروں کے ساتھ ریجنل رنگ روڈ کے جنوبی حصے کے الائنمنٹ پر ایک جائزہ اجلاس منعقد کیا۔ اس موقع پر ریاستی وزیر کومٹ ریڈی وینکٹ ریڈی کے علاوہ حکومت کے مشیر نریندر ریڈی، چیف سیکرٹری شانتی کماری اور دوسرے موجود تھے۔ بسوں کو نہ روکنے پر طلبہ نے سڑک پر دھرنا دیا اور نعرے بازی کی۔ یہ واقعہ ضلع عادل آباد کے جینات منڈل میں پیش آیا۔ ان طلبہ نے کہا کہ انہوں نے اسکول جانے کے لیے بسوں کو روکنے کی خواہش کی، تاہم اس خواہش کو نظر انداز کر دیا گیا، جس کے نتیجے میں وہ اس دھرنے کے لیے مجبور ہو گئے۔ ریاست کی حکمراں جماعت کانگریس کی حلیف جماعت CPI کے ایک وفد نے آج وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی سے سیکریٹریٹ میں ملاقات کی۔ اس ملاقات کے دوران مختلف امور پر تفصیلی طور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ CPI نے ایک یادداشت بھی وزیر اعلیٰ کے حوالے کی۔ ڈپٹی چیف منسٹر ملو بھٹی وکرمارکا نے کیرلا میں اجتماعی شادیوں کی تقریب میں شرکت کی۔ انہوں نے اس سلسلے میں ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ کیرلا میں 400 جوڑوں کی اجتماعی شادیوں کی تقریب میں مہمان خصوصی کے طور پر انہوں نے شرکت کرتے ہوئے اصلاح اور سماجی ترقی کی مشترکہ اقدار کا ایک متاثر کن مظاہرہ دیکھا۔ انہوں نے نیو بیاتا جوڑوں کو مبارکباد پیش کی، ان کی زندگی خوشیوں اور وقار سے بھر جانے کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ نالوں پر غیر مجاز تعمیرات کی مقامی افراد کی شکایت کے بعد کمشنر حیدرا AV رنگناتھ نے مختلف محکمہ جات کے عہدیداروں کے ساتھ مشیرآباد حلقے کے رام نگر چوراہے کا تفصیلی طور پر معائنہ کیا۔ انہوں نے ان غیر مجاز قبضوں کا معائنہ کرنے کے بعد GHMC کے ٹاؤن پلاننگ عہدیداروں کے ساتھ ساتھ ریونیو کے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ ان مقامات کی تفصیلات حاصل کریں اور ان سڑکوں و نالوں کا بھی تفصیلی معائنہ کیا جائے، ان کے دستاویزات کا بھی معائنہ کیا جائے جن پر یہ غیر مجاز تعمیرات کی گئی ہیں۔ درگم چیرو جھیل کے اطراف غیر مجاز تعمیرات کے خلاف ایک اہم قدم کے طور پر حکومت تلنگانہ نے گزشتہ روز نوٹس جاری کرتے ہوئے بیشتر اہم شخصیات بشمول وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کے بھائی تروپتی ریڈی کے مکان اور دفتر کو نشانہ بنایا۔ مادھاپور کی امر کوآپریٹیو سوسائٹی کے حدود میں واقع جائیدادوں پر نوٹس لگائی گئی اور کہا گیا کہ یہ عمارتیں درگم چیرو جھیل کے نان ڈیولپمنٹ زون کے تحت آتی ہیں۔ سابق ریاستی وزیر و BRS کے کارگزار صدر تارک راما راؤ کو ان کی بہن رکن قانون ساز کونسل کے کویتا نے راکھی باندھی۔ بہنوں اور بھائی کے اٹوٹ بندھن کی علامت راکھی تہوار کے موقع پر کویتا تہاڑ جیل میں تھی، اسی لیے وہ اپنے بھائی کو راکھی نہیں باندھ پائی، تاہم جیل سے رہائی کے بعد انہوں نے KTR کو راکھی باندھی۔ شہر کے مضافات میں فائرنگ کے واقعے سے سنسنی پھیل گئی۔ ذرائع کے مطابق منگل کی رات گاجولا آرامرم میں واقع بار اینڈ ریسٹورنٹ کے پاس 3 افراد نے اپنی موٹر سائیکل میں پیٹرول ختم ہونے پر ایک اور گاڑی سے پیٹرول کی چوری کی کوشش کی۔ ریسٹورنٹ کے کیشیئر اکھلیش نے انہیں روکنے کی کوشش کی، جس پر نریش نامی شخص کے ساتھ اس کا جھگڑا ہو گیا۔ اس نے فون کیا، جس پر اس کے مزید 2 دوست کار میں وہاں پہنچے۔ انہوں نے جھگڑے کے بعد نریش کو خوفزدہ کرنے کے لیے پستول سے 3 راؤنڈ ہوائی فائرنگ کی۔ فائرنگ کی آواز سنتے ہی بار اینڈ ریسٹورنٹ کے سیکورٹی گارڈز اور مقامی افراد وہاں پہنچے اور انہوں نے فائرنگ کرنے والوں کو پکڑنے کی کوشش کی، تاہم وہ وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ محبوب نگر میں بلدی حکام نے کانگریس حکومت میں دی گئی پٹے اراضی پر بنائے گئے مکانات کو منہدم کر دیا۔ یہ مکانات ماضی کی کانگریس حکومت کی جانب سے دیے گئے پٹے جات پر تعمیر کیے گئے تھے۔ حکام نے اطلاع کے بغیر آدرش نگر میں ان مکانات کو بلڈوزر سے منہدم کر دیا۔ بلدی حکام کل رات دیر گئے پولیس کی بھاری تعداد کے ساتھ آدرش نگر پہنچے اور ان مکانات کو منہدم کر دیا۔ اس وقت مکانات میں رہنے والے سو رہے تھے۔ اس کارروائی میں تقریباً 75 مکانات کو منہدم کر دیا گیا۔ عاشق نے اپنی گرل فرینڈ پر چاقو سے حملہ کر کے زخمی کر دیا۔ گچی بولی پولیس اسٹیشن حدود کے گوپن پلی میں کل رات عاشق نے اپنی گرل فرینڈ پر چاقو سے حملہ کرتے ہوئے اسے شدید زخمی کر دیا اور فرار ہو گیا۔ اس لڑکی کا تعلق کولکاتہ سے بتایا جاتا ہے۔ شہر میں حالیہ دنوں کے دوران جرائم کی وارداتوں میں اضافے کے پیش نظر پولیس چوکس ہو گئی ہے۔ بالاپور پولیس اسٹیشن کے حدود میں کل رات چبوترا مشن چلایا گیا۔
पुलिस की इस चबूतरा मिशन के दौरान सड़कों पर आवारा घूमने वाले नौजवानों को रोककर उनकी सरजनिश की गई और पुलिस ने मुख्तलिफ मकामात का तफसीली तौर पर मुआयना भी किया। खम्मम रूरल मंडल में एक कार ने वॉचमैन जोड़े को टक्कर दे दी। ये जोड़ा खानगी फंक्शन हॉल के सामने आइसक्रीम फरोख्त कर रहा था। मुकामी अफराद ने कहा कि कार का ड्राइवर हालत नशे में था। महबूब नगर ज़िले में पेश आए सड़क हादसे में 3 अफराद हलाक और 4 अफराद शदीद जख्मी हो गए। यह हादसा ज़िले के ताटीकुंडा इलाके की कौमी शाहराह के करीब उस वक्त पेश आया जब तेज़ रफ्तार लारी के ड्राइवर ने इसका तवाज़ुन खो दिया और ये लारी कार से टकरा गई। महलूकिन का ताल्लुक हैदराबाद से बताया जाता है। जख्मियों में 2 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। तमाम जख्मियों को इलाज के लिए महबूब नगर के सरकारी दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया। ये अफराद तिरुपति से हैदराबाद वापस हो रहे थे कि यह हादसा पेश आया। बीजेपी की रुकने पार्लियामेंट कंगना रनावत के खिलाफ उत्तर प्रदेश में भारतीय किसान यूनियन मोर्चा के अरकान ने शदीद एहतजाज किया। ये एहतजाज हापुड़ में किया गया। इस मौके पर एहतजाजियों ने कंगना रनावत के पुतले को नजर आतिश करने की कोशिश की। इस मौके पर पुलिस के साथ उनकी बहस व तकरार हो गई। मध्य प्रदेश के कटनी इलाके में 15 साल दलित लड़के की मौजूदगी में उसकी दादी की पुलिस ने पिटाई कर दी। ये वाक़या पुलिस स्टेशन में पेश आया जिसकी वीडियो वहाँ लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। इस वाक़े पर दलित तंजीमों ने एहतजाज किया और इसे नामुनासिब हरकत करार दिया। इस वाक़े का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।